بنو اسرائیل بالکل ہماری طرح اور ہم سے بھی زیادہ گئی گزری حالت میں غلامی کی زندگی گزارتے. ایک غلامی وہ ہوتی ہے جو بالکل برہنہ اور ننگی ہوتی ہے. وہ دور ہوتا ہے یا وہ غلامی ہوتی ہے جس میں کوئی شہنشاہی حکومت، کوئی ڈکٹیٹر وہ کسی قوم پر طاقت کے بل پر مسلط ہو جائے اور اس قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دے، انسانی عزت و احترام سے محروم کر دے. اس قوم کے اپنے کوئی اختیار نہیں ہوتے، کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس قوم کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ اور اس کی حکومت اور اس کے نظام کی بندگی کرے، بالکل خدا کا درجہ دے اور اپنے کو اس حکومت کا، اس حکمراں کا، اس ڈکٹیٹر کا بندہ سمجھے. ایسی ہی غلامی کی کیفیت تھی جس میں بنو اسرائیل ایک لمبے عرصے سے جی رہے. حالانکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا بنو اسرائیل کا، وہ بڑی عزت کا، اقتدار کا، حاکمیت کا اور محبوبیت کا دور. لیکن پھر اس حاکمیت اور محبوبیت کے دور میں 1 2 3 نسلوں کے بعد ان کی عادتیں بگڑ گئی اور دولت اور اقتدار میں آنے کے بعد عادتیں بگڑا ہی کرتی. تو پھر وہ عزتوں کا دور، محبوبیت کا دور ختم ہوا اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے حالات ملک میں ایسے بدلے کہ گئی عزت، گیا اقتدار، گئی حاکمانہ شان، گئی محبوبیت اور آ گیا غلامی اور ذلت کا دور. ضربت علیہم الذلہ. ہماری تاریخ بھی بالکل ملتی جلتی ہے. ایک دور تھا کہ ہم بھی اس ملک میں عزت، اقتدار، حاکمیت، محبوبیت کے ساتھ رہے، لیکن وہی ہوا جو ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ طاقت، حکومت، اقتدار اور دولت کا نشہ یہ اچھے اچھوں کو پاگل کرتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. تو ہمارے ساتھ بھی پھر یہی ہوا کہ وہ دولت، اقتدار، حاکمیت اور بسا اوقات محبوبیت کا دور ختم ہوا اور ہم ذلت، غلامی، بے بسی، محکومیت کا دور کی زندگی اب گزار رہے ہیں. حاکمیت یا اقتدار یا ظالمانہ تسلط کی ایک شکل ہوا کرتی تھی جب کوئی ڈکٹیٹر وہ ایک ڈنڈے سے پوری قوم کو ہانکتا تھا. یہ وہ دور تھا جبکہ عام طور پر عوام میں پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار لوگ بہت کم ہوتے. جب تعلیم عام ہونے لگی اور اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے بن گئے تو شہنشاہی کا پرانا جو نظام تھا ایک ڈکٹیٹر کا، اس میں ایک ظاہری تبدیلی کی گئی. اور وہ ظاہری تبدیلی یہ کی گئی کہ بھائی اب ڈکٹیٹرشپ ختم، اب جمہوریت کا دور آ گیا. اب عوام کے ووٹ سے حکمراں چنا جائے گا، عوام خود چنیں گے اور جس کو عوام چنیں گے وہ حکومت کریں. اب اس میں بھی ایک بات بڑی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ یہ جمہوریت کا لفظ سنتے ہیں اور عوام کے اختیارات سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن کیا آپ اپنے کارخانے کا اختیار عوام کو دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے شہر میں الیکشن کرائیں اور نعرہ یہ ہوگا کہ الیکشن ہوگا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ فیکٹری کے مالک. عوام چنیں گے اور انشاءاللہ اس فیکٹری کا جو حشر ہوگا 1 1.5 سال کے اندر، اس لیے کہ جوتے بنانے والی فیکٹری کا جنرل مینیجر چنے گا بکری چلانے والا، گدھا چلانے والا. اب یونیورسٹی جو ہے وائس چانسلر صاحب نہیں چلائیں گے، کالجوں میں پروفیسر نہیں پڑھائیں گے. الیکشن ہوگا. کیا حال ہوگا اس یونیورسٹی کا، کیا حال ہوگا اس کالج کا. اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی شہر کے کچھ پروفیسرز، کچھ لیکچرز، کچھ بہت ہی دانشور پڑھے لکھے لوگ، وہ 100 150 لوگ ہوں گے، وہ چنیں گے کہ بھئی اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر کون ہوگا، تو بات سمجھ میں آ سکتی. اب یہ کیا چیز ہے جمہوریت؟ ڈکٹیٹرشپ باقی رکھنا ہے، اس کا نام بدل دیں. اس وقت تو ڈکٹیٹر اپنے کو ڈکٹیٹر ہی کہتا تھا، وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ نہیں کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ڈنڈے کے زور سے تم کو میری بات ماننی پڑے گی. اس وقت اس غلامی سے جب نکالا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تربیت یافتہ ٹیم کے ذریعے بنو اسرائیل کو جب غلامی سے نکالا اور ان کو ایک اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا دیا. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس کو صرف اشارہ ہی کروں. اب وہاں ان کے پاس نہ کاروبار تھا، نہ کھیتیاں تھیں، تو ان کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام کیا. بڑے عجیب و غریب نظام کے تحت 2 چیزیں ان کو کھانے کے لیے اللہ نے غیبی، روحانی، آسمانی ذرائع سے ان کو دیں، من اور سلوہ. اب ان کو نہ دکان چلانی تھی، نہ کھیتی کرنی تھی، بیٹھے بیٹھے من و سلوہ نام کی شاندار ڈشیں کھانی تھی. میں من و سلوہ کے ذائقے کی تشریح نہیں کروں گا، ورنہ آگے کے لوگ تو بیچارے پھنس گئے، اب نہیں بھاگ پائیں گے. پیچھے کے لوگوں کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں، اس لیے میں من و سلوہ کے ذائقے کو نہیں بیان کروں اور بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقہ نہیں بیان کروں، بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقے کا کوئی تذکرہ نہیں. غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ غلام نسل غلامی کی نحوست کو محسوس بھی نہیں کرتی. جو نسلیں ہماری تمہاری غلامی کے دور میں پیدا ہوئی ہیں ان کے اندر غلامی کا احساس ہی نہیں رہا. ضرورت ہے اس بات کی کہ بار بار غلامی کی ذلتوں کا احساس دلایا جائے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور غلامی سے نکلنے کی کوششوں پر غلام نسلوں کو آمادہ کیا جائے. تو اللہ نے جب وہ اس غلامی کے دور سے اس سے نکالا تو چونکہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھے تو اللہ نے بڑی عجیب و غریب طریقے سے ان کی غذا اور خوراک کا انتظام کیا. مگر بہت دن ہو گئے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے، تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک ہی چیز کھاتے کھاتے یہ ہم سے چل نہیں پائے گا. اب آپ ایسا کیجئے کہ کچھ ہم کو سبزیاں، ترکاریاں، کچھ شاکاہاری کھانا، کچھ دال، یہ ہم کو آپ کھلوائیے. اس پر اللہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
तुम्हें क्या हुआ है? बढ़िया खाने को छोड़कर तुम उससे थोड़े से कम मजे और जायके और हैसियत के खाने को मांग रहे हो, इसरार कर रहे हो। यहाँ जो मैंने ये आयत इस वक्त पेश की है, असल में ये बहुत वसीतर उसूल सिखाती है। ये खाली खाने पीने की चीजों के बारे में उस वक्त यकीनन उतरी, लेकिन जो इस आयत के अल्फाज हैं, जो इस आयत का असल पैगाम है, वो ये है कि जब तुम्हारे सामने दो चीजों में से किसी एक का चॉइस हो, तो कोशिश क्या करना कि जो बेहतर चीज हो उसको चुनो। ये एक तहजीब सिखाई है, ये अक्लमंदी के साथ जीने का सलीका सिखाया है अल्लाह। मसला सिर्फ खाने पीने की चीजों तक महदूद नहीं है, एक उसूल है।